السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین۔ میرا نام حافظ حکیم شبیر احمد ہے۔ تو چونکہ عید قربان نزدیک ہے تو گوشت کے متعلقہ آپ کو چند ایک ٹپس دینا چاہتا ہوں کہ گوشت کھا کر اگر بد ہضمی ہو جائے، کچھ لوگوں کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، کچھ کو الرجی ہو جاتی ہے، یا کچھ لوگوں کے جو ہے وہ جسم میں سینک نکلتا ہے، تو گوشت کو استعمال کرنے کے طریقے، گوشت کے متعلقہ آپ کو کچھ ٹپس بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو قبض ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا آپ کو کوئی گرمی ہو جاتی ہے یا الرجی ہو جاتی ہے تو اس کے متعلقہ تھوڑی سی ڈیٹیل دینا چاہتا ہوں۔ تو پیارے ناظرین، سب سے پہلے آپ کو ایڈوانس عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے، عید قربان پر آپ نے گوشت سب سے پہلے ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے، تو طبیب لوگ بھی یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ گوشت کم سے کم کھائیں۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ گوشت میں سرخ مرچ جو ہے وہ کم استعمال کریں۔ اگلی ٹپس یہ ہے کہ گوشت شوربے والا آپ استعمال کریں، چاہے سرید بنا کر کھائیں۔ یہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور شوربے والا پکانے سے معدے کو بھی، جسم کو بھی کافی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہارمونز سے متاثرہ جو خواتین ہیں وہ گوشت کا استعمال جو ہے وہ اگر کرتی ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ادرک، لہسن، ہلدی، کالی مرچ، دھنیا، پودینے کا استعمال اس میں زیادہ کریں۔ سرخ مرچ اور دیگر مسالہ جات کا استعمال برائے نام کریں، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا اس میں۔ اگلی ٹپس یہ ہے کہ اگر گوشت کھانے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو بلڈ پریشر جن کا بڑھ جاتا ہے تو ان کے لیے کہوا یہ ہے کہ وہ سونف، سفید زیرہ اور الائچی سبز کا کہوا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا۔ مزید یہ ہے کہ گوشت کھانے سے جسم پر اکثر لوگوں کا موٹے موٹے تپھڑ بن جاتے ہیں، جسم کے اوپر الرجی کی شکایت ہو جاتی ہے، منہ سویل کر جاتا ہے، کبھی ادھر تپھڑ، کبھی ادھر، کبھی ہونٹ سویل کر جاتے ہیں، یا چھپاکی بن جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کو اگر ایسی گوشت کھانے سے تکلیف پیدا ہو جائے تو فوراً ایسے مریض کو گلاب کی پتی، زیرہ سفید، سبز الائچی، سونف اور ثابت دھنیا کا کہوا پی لیں۔ مقدار تھوڑی تھوڑی رکھیے گا اس میں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ ڈالنا ہے، کہ پیچھے بھی میں نے جو کہوا جات بتائے ہیں تھوڑا تھوڑا ڈالیں اور کہوا بنا لیں۔ تو اس کے علاوہ گوشت کھا کر اگر بد ہضمی یا پیٹ میں درد ہوتی ہو، یا جیسے ہی گوشت کھایا فوراً ہی حاجت ہو جاتی ہو، تو ایسے مریض کے لیے یہ ہے کہ اجوائن دیسی، آدھا چمچ پودینہ، وہ تھوڑی سی پتیاں لے لیں، تیز پات کے 2 پتے لے لیں، اس کا کہوا بنا لیں تو یہ پئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پیٹ کی درد بھی ختم ہو جائے گی۔ اگلی ٹپس یہ ہے کہ گوشت کھا کر اکثر اسہال، قے یا الٹی کی شکایت، یا لوز موشن لگ جاتے ہیں، یا متلی ہونے لگتی ہے، دل خراب ہونے لگتا ہے، خوراک اوپر کو چڑھ آتی ہے، تو ایسے مریض کے لیے لونگ، دار چینی اور لیمن کے چند قطرے، 1 عدد لونگ لے لیں، تھوڑی سی دال چینی لے لیں، اس کا کہوا بنا کر پئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جن کو الٹی یا قے یا پیچس کی شکایت ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ گوشت کھا کر اگر ہیمورائڈ یعنی کہ خونی بواسیر شروع ہو جائے، کچھ لوگ تو پہلے ہی بواسیر کے مریض ہوتے ہیں، لیکن اگر گوشت کھانے سے فوراً بھی آپ کو بواسیر کی شکایت ہوتی ہے تو زیرہ سفید آدھا چمچ، سونف آدھا چمچ،
गुलाब की पत्तियाँ थोड़ी सी ले लें, इसका कावा बना लें। तो 2 चुटकी हल्दी इसमें डालकर, अगर नहीं डालें तो 2 चुटकी अलग से आप हल्दी डालकर फाँक लें, ऊपर से ये कावा पी लें। इंशाअल्लाह ताला उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा गोश्त खाकर अगर अदरक, पुदीना, अजवाइन, देसी का कावा मामूल से लिया जाए आम रूटीन में, चूँकि कुर्बानी के दिनों में सुबह भी गोश्त, दोपहर को भी गोश्त, रात को भी गोश्त, कभी कबाब पक रहे हैं, कभी टिक्के पक रहे हैं, कभी वो पुलाव पक रहा है। तो गोश्त खा कर आप रूटीन वाइज अदरक थोड़ा सा ले लें, पुदीना ले लें, आप ताज़ा पुदीने के पत्ते ले लें, अजवाइन देसी ले लें। इसका कावा मामूल से अगर आप लेते हैं, सुबह और शाम 1-1 कप लेते हैं, तो बद हज़मी, डकारें और दर्द, अफारा, लूज़ मोशन वगैरह से आप महफूज रह पाएंगे। इसके अलावा गोश्त खाकर अगर मसूड़ों पर, कुछ लोगों के दांतों में दर्द शुरू हो जाती है या मसूड़े उनके स्वेल कर जाते हैं, मसूड़ों पर वरम आ जाता है, दांत दर्द करें, तो उनके लिए जो कावा है वो ये है कि नमक, सुंड, सरसों के तेल से लेप तैयार करके आपने ये दांतों पर, मसूड़ों पर ये आपने लगाना है। ये कावा नहीं है, ये वैसे ही आपने लेप करना है, दांतों के ऊपर भी, मसूड़ों के ऊपर भी आप लगाएं और मुंह को थोड़ी देर के लिए सुकून के लिए नीचे लटका दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको सुकून हासिल होगा। और अगली टिप्स ये है कि गोश्त खाकर अगर कब्ज़ हो तो ऐसे मरीज़ को मनक्का 8 से 10 दाने आधा कप पानी में उबाल कर मनक्का खा लें और बाद में वो पानी जिसमें कावा का है, मनक्के को उबाला गया है, वो पानी पी लें, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे मरीज़ की कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। छोटे बच्चे भी चूँकि घर का अफराद होते हैं, छोटे बच्चों को अगर आपने गोश्त खिलाना है तो गोश्त के साथ सिर्फ पुदीना, सफ़ेद ज़ीरा और बड़ी इलायची का कावा बच्चों को भी दें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा हासिल होगा। दुआओं में याद रखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी मसला हो अपनी सेहत के मुतल्लिक़ तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपकी रहनुमाई की जाएगी। ईद उल मुबारक के मौका पर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।